آداب سامعین، اردو ادب کی اس محفل میں حسین بانو استقبال کرتی ہوں آپ سبھی کا ایک ملاقات سیکشن میں۔ جی ہاں، ہمارا یہ سیگمنٹ ان شخصیات سے آپ کو ملواتا ہے، وابستہ کراتا ہے، ان شخصیات کا ہنر آپ تک پہنچاتا ہے جنہوں نے شخص سے شخصیت بننے تک کا سفر طے کیا ہے۔ جی ہاں، ایک شخص جب شخصیت بنتا ہے تو اس کا ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے، اور اس سفر کے اندر معاشرے کی خدمت کرنا، علم کی بات کرنا اور اپنا ہنر بھی زمانے تک پہنچانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کچھ اس طرح کا ہی کام آج کے ہمارے مہمان خصوصی کر رہے ہیں، جو ہمارے بزرگ بھی ہیں اور جن کا اسمہ گرامی شاہد حسین ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ تو بالکل جان گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پنک سٹی ہے اور یہاں کوئی بھی نام چھپا نہیں رہتا۔ اور گرچہ بات ہنر کی ہو تو بشیر بدر صاحب نے کیا خوب کہا ہے، ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو آئیے سامعین استقبال کرتے ہیں شاہد حسین صاحب کا اور انہیں کہتے ہیں آداب۔ بہت بہت دل کی امین گہرائیوں سے سامعین کو، آل انڈیا ریڈیو کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور اپنا عظیم فرض سمجھتے ہوئے آل انڈیا ریڈیو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی، کہ اس طرح کے پروگراموں کا وہ انتخاب کیا جا رہا ہے۔ بہت بہترین یہ پروگرام عوام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کو ایک زبان میں کہتے ہیں تبلیغ، جی، کہ اچھی بات پہنچانے کو ہی تبلیغ کہتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے شاہد حسین صاحب کہی، اور جس طرح سے آج کا سامعین ہمارا موضوع ہے دور حاضر میں علم کی اہمیت۔ یوں تو علم کی اہمیت ہر دور میں ہوتی ہے، شاہد حسین صاحب سے علم کی اہمیت اور اس کے سارے مضامین پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ان سے میں پہلا سوال سامعین کرتی ہوں۔ شاہد حسین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دور حاضر میں جو علم کی اہمیت ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ دیکھیے، دور حاضر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کتابی علم تو بہت ہے، جی، نوجوان طبقہ بہت زیادہ کتابی علم حاصل کر رہا ہے، جی، لیکن جو اس پہ سونے پہ سواگا، جس کو جلا کہنی چاہیے، وہ ہے علم مجلسی۔ جی، اور آج کا نوجوان علم مجلسی سے دور ہے، اس لیے وہ اس کا کتابی علم پڑھا ہوا اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ جی، آپ نے جس طرح سے کہا کہ مجلسی علم، تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ آخر یہ کیا ہے؟ دیکھیے، مجلسی علم کے معنی یہ ہے کہ کہاں کس وقت کون سی بات کی جاتی ہے۔ جی، اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے سے عمروں میں بڑا آ گیا تو ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اور کیسے کہاں بیٹھنا ہے، کیسے کہاں اٹھنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں بزرگوں سے ملتا ہے۔ جی، تو اس کو جب تک ہمارے نیچر اس طرح کے مجلسی علم کی طرف ہمارے ماحول نہیں بنے گا، تب تک ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ تو مجلسی علم یہ مراد رکھتا ہے کہ بھئی اپنے بڑوں کا ادب کرو، جی، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے پڑوسیوں کا ادب کرو، جی، اپنے رشتے کنبے داروں کا ادب کرو، اور کسی کی شان میں بے ادبی مت کرو۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ جی، جی، تو اب علم مجلسی کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے اس وقت معلوم کیا کہ حضرت آپ نے کتابی علم کتنے سال میں حاصل کیا؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں کتابی علم تو 4 سال میں پڑھ گیا، لیکن علم مجلسی 18 سال میں حاصل ہوا۔ جی، تو علم مجلسی کی آپ اہمیت دیکھیے، یہ ہمارے نوجوان کے معاشرے سے یہ چیز نکل چکی ہے۔ دیکھیے، اور علم اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو علم کی 3 خاصیت ہوتی ہے۔ جی، علم 3 چیزوں کی مانند ہوتا ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیے 3 طرح کے کنویں ہوتے ہیں۔ جی، تو علم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک میٹھے کنویں کی مانند، ایک کھاری کنویں کی مانند، ایک سوکھے کنویں کی مانند۔ جی، تو آپ یوں مانیے کہ اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے تو ہمیں میٹھے کنویں کی پانی کی مانند بننا پڑے گا۔ جی، تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے میٹھے کنویں کا پانی
کوئی بھی پیتا ہے تو آسانی سے پی لیتا ہے، اس کو تسلی ملتی ہے اور سیراب ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ علم، یہ اہمیت ہونی چاہیے کہ میٹھے کنویں کی مانند ہونا چاہیے علم۔ اب ایک علم ایسا ہے کہ کڑوے کنویں کی مانند، پانی کی مانند، کہ وہ پانی منہ میں جا رہا ہے اور واپس باہر آ رہا ہے، جی، تو بھلے ہی وہ کنواں بھی ہے اور لیکن اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، مطلب علم ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ جی اور ایک کنواں ایسا ہے کہ وہ کنواں تو ہے لیکن ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، وہ جی بھی علم والا ہے۔ جی لیکن ہمیں نوجوانوں سے یہی کہنا ہے کہ بھئی اپنے معاشرے میں اگر ہمیں علم لانا ہے تو اس کا استعمال میٹھے کنویں کی پانی کی مانند کرنا ہے، تب تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور یوں مانیے کہ ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں گے، جو ماضی جا چکا، ماضی ہم سے رخصت ہو گیا، اس کو ماضی بولتے ہیں، جو ٹائم جا چکا، جی اور جو چل رہا ہے اس کو حال کہتے ہیں، آنے والے ٹائم کو مستقبل کہتے ہیں۔ جی تو اب جو ماضی میں ہماری نظر جائے گی تو ہمیں کیا نظر آئے گا کہ ہمارے بزرگوں نے، ان لوگوں نے کتابی علم کے ساتھ علم مجلسی حاصل کی تو ان کا علم کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ آج دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ بالکل تو ہمارا نوجوان طبقہ آج علم حاصل کرے، اور علم کے لیے بہت ضرورت ہے کہ انسان علم کے بنا اندھا ہے، اور علم آنے پر وہ آنکھوں والا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی ہے۔ تو علم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی وہ علم کے حوالے سے ہی فرمائی۔ بالکل تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ علم حاصل کرو۔ علم حاصل تو اب اس سے یہ مراد ہے کہ علم مجلسی اگر ہم میں آ گیا تو وہ ہمارا کتابی علم ہمیں فائدے دے گا، ہمیں معنی دے گا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، تب جا کے ہم کامیابی کی طرف پہنچیں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جی اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کیا بات تو جب تک ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے نہیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری نوجوان طبقے میں بھلے ہی ہم علم ان کو پڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے اور وہ بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ہم ان کو علم مجلسی پڑھائیں گے تو باخدا اس کا اثر ہر ایک پہ ہوگا۔ جی اور اگر خالی کتابی علم پڑھاتے رہے اچھی بات ہے، لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کر پائے گا جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ تو پتہ یہ چلا کہ کتابی علم کے ساتھ علم مجلسی کا آنا بہت ضروری ہے۔ بہت اچھی بات اور بہت تفصیل سے شاہد حسین صاحب آپ نے بتائی، اور میں امید کرتی ہوں کہ سامعین تک وہ بات پہنچی بھی ہوگی، کیونکہ علم گھر سے شروع ہوتا ہے اور گھر سے مجلسیں شروع ہوتی ہیں، اور بزرگان دین جو ہمارے رہے ہیں اور جو ابھی موجود ہیں گھر میں، ان سے ہی ہمیں علم سب سے زیادہ ملتا ہے۔ کس طرح سے ہمیں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، یہ ہم گھر سے ہی سیکھتے ہیں، اور وہ بھی ایک علم ہے۔ اور تربیت جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا علم ہے۔ تو جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ کتابی کی جگہ اگر ہم مجلسی میں جائیں تو کتابوں سے وہ تجربہ حاصل نہیں ہوتا جو زندگی کو چلانے کے لیے چاہیے، پھر بھی ہم کتابوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب مراد ہے یا اس کی کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے کتابوں کی طرف بھاگنا تو بہت ضروری ہے، جی کیونکہ کتابی علم اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکیں گے، کیا پڑھ سکیں گے؟ لیکن بار بار بات وہیں آتی ہے کہ بھئی ساتھ کے ساتھ مجلسی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب کتابی علم کے بارے سے ایک شعر عرض کر دیتا ہوں میں، جی اور شاعر نے بڑا خوب کہا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، جی تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق بہت ہے وائز تیرے میرے پینے میں۔ کیا بات ہے۔ تو اب کتابی علم کے ساتھ ساتھ جو بزرگوں کی روایات کو ہم لے کے چلیں گے، ان کی زندگی ہمارے معاشرے میں ڈالیں گے تو ہمارا کتابی علم کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اور بار بار نوجوان طبقے سے اکثر میری کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں صاحب ہم اتنی کلاس میں ہیں، یہ پڑھ لیں، اردو پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بیٹا اس کے ساتھ ساتھ علم مجلسی علم بھی حاصل کرو۔ جی اس سے تمہاری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوگا، بالکل، ایک تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے،
کس طرح اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، کس طرح وہ اپنی زندگی کو بگاڑنا چاہتا ہے. بالکل. تو ایک شعر اور مجھے یاد آ گیا. جی. تو ایک شاعر محترم کہتے ہیں، گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو سطح کونین میں سما نہ سکے. کیا بات ہے. تو انسان کے اوپر ہے وہی وہ کیا کرنا چاہتا ہے. جی بالکل. گھٹنا چاہتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل سے نواز لیا اور اس کا استعمال نہ ہوا تو پھر آپ کی زندگی ناکام ہے. اللہ نے شعور دے دیا، اس کا استعمال کریے. اور استاد جگر مراد آبادی فرماتے ہیں، اسی موضوع پہ چل رہا ہے اسی لیے میں دو تین شعر بھی پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں، محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. کیا بات ہے. تو یہ شعر ان کا متنبع کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے. ارے کہ بھئی آپ کی جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اس سے فیض اٹھاؤ، آپ خود بھی فائدہ اپنے آپ کی زندگی میں لائیے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیے. تو ہر جگہ آپ کو یہی پتہ چلے گا، جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء اللہ، سب انہوں نے اپنے بڑوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر، اس منزل پر فائز کر دیا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام ہے. اکثر جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو کچھ دن اس کا چرچا رہتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کو ان کے علم کی بنا پر، حضرت غوث پاک کا ذکر میرے کو یاد آ گیا. حضرت جن کو پیران پیر دستگیر کہتے ہیں، وہ جیلان میں اپنا کورس کر رہے تھے. جب جیلان میں وہ کورس ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں جان میں آگے اور پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے بغداد جانے کی ضرورت پڑے گی. کہا بیٹا بالکل جائیے، آپ علم حاصل کیجیے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے ولی بھی علم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں نے سب سے پہلے مجلسی علم حاصل کیا، اس کے بعد کتابی علم حاصل کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو روشن کر دیا اور بالا کر دیا. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور جس طرح سے آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا اگلا سوال یہی ہے، آج جو ہم اپنی آنے والی پیڑھی ہے یا جو نوجوان آج ہم دیکھ رہے ہیں ان میں دین بہت دور ہے، تو اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ ایک موبائل کی طرف ایسے بھاگ چکے ہیں کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. جی سب کچھ ان کو موبائل میں نظر آ رہا ہے. مگر میں معافی چاہوں گی آپ کو بیچ میں، شاہد حسین صاحب، موبائل سے علم بھی حاصل ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ چیز اپنے پاس ہے. جی. اب یہ انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا، وہ اس کو کس طرح استعمال کرے گا یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت کم لفظوں میں میرے حساب سے سامعین تک پہنچ گئی ہوگی کہ ڈیجیٹل کی دنیا بہت اچھی ہے سامعین، اور ہمارے جو بچے ہیں ان تک ان کو لبھاتی بھی ہے، لیکن وہ اس میں سے کیا لے رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جس طرح سے ہم ابھی ڈیجیٹل کی بات کر رہے تھے تو کتابوں سے بھی ہمارے بچے دور ہو رہے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، وہ اپنی ڈیجیٹل کی دنیا کے اندر ہی علم حاصل کر رہے ہیں. تو کتابوں کا جو ایک کہتے ہیں نا کتب خانہ ہوا کرتے تھے، میں یہ ورڈ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. اب لائبریری ہوا کرتی تھیں، اب لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بچے پڑھنا نہیں چاہتے وہاں جا کر کیونکہ انہیں وہ بور کرتی ہیں. تو کتابوں کا کتنا رول علم کی اہمیت میں آتا ہے؟ دیکھیے میں جیسا کہ ابھی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کتابی علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر جب یہ آپ اچھائی کی طرف پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اچھے راستے ملتے رہیں گے اور آپ قدم با قدم ان لوگوں کے طرف قدم بڑھائیں گے کہ جو لوگ اچھے راستے پہ چلے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا، علم مجلسی حاصل کی. وہی بات آ گئی کہ وہ مجلسیں جو لکھ کر چلے گئے ہیں وہی ہم پڑھیں گے اور علم حاصل ہوگا. تو سامعین آپ پوری طرح سے اتفاق کریں گے شاہد حسین صاحب کا، کیونکہ انہوں نے اپنی بات کو درجہ بدرجہ پوری طرح سے یہ ثابت کیا ہے کہ کتابی علم کے ساتھ مجلسی علم بہت ضروری ہے. ہمارے آنے والے جو نسل ہے اس کی نکھار لانے کے لیے، زندگی میں معاشرے کی ایک اڑان کے لیے، ایک روشنی کے لیے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو ابھی بھی پیچھے رکھا جاتا ہے علم حاصل کرنے سے، تو کیا وہ صحیح ہے یا اس میں کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے علم تو ہر ایک کے لیے ہے، جی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. لیکن اصل میں کیا ہے کہ آج جو نیا نوجوان طبقہ ایک غلط طرف بھاگ رہا ہے تو اس سے کچھ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری جو بیٹی ہے تو اس کو کہیں ایسا نہ ہو
کہ صحیح راستہ ملتے ملتے کوئی غلط راستہ مل جائے. جی تو اس لیے اس کی تربیت تعلیم روک دی جاتی ہے، کیونکہ آج جو نوجوان طبقے میں جو ماحول ہو گیا ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ کوئی اگر اپنی علم سیکھنا چاہتی ہے، کوئی بچی ترقی پہ جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے دشواری پیدا ہو جاتی ہے، دقت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن میں سامعین کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں بھی یہ سمجھائیے کہ بھئی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، بیٹوں کو بھی پڑھائیں. پڑھائی بہت اچھی چیز ہے اور کافی اس سے فائدے ہوتے ہیں اور کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، فائدے والی بات ہے. جی اس کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ وہ. ہاں، ہمیں اعتبار رکھنا چاہیے جس جی. طرح سے ہم کہیں. اور علم آپ کے دماغ کا جو کہتے ہیں نا خلاصہ بھی کرتا ہے، آپ کے دماغ کو کھولتا بھی ہے، بالکل ایک اجالا ہے. ایک اجالا کرتا ہے. بالکل جی. صحیح آپ نے کہا، آپ کو صحیح غلط کی پہچان کراتا ہے. بے شک. اور آپ اپنے سامعین کو جو ابھی اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، علم کی اہمیت کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ سامعین کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے، جہاں تک میری بات سامعین تک پہنچ رہی ہے اور سن بھی رہے ہیں، الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ اچھا بھی لگ رہا ہوگا. لیکن سننے سے بھی زیادہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے. جی. کہ جب تک سن کر اپنی زندگی کو عمل میں نہیں لائیں گے تب تک ہمارا سننا بیکار ہے. اور یہ باتیں جتنی بھی پہنچ رہی ہیں، یہ سامعین کا یہ فرض ہے کہ بھئی یہ باتیں جو ان کو مل رہی ہیں یہ اوروں تک بھی پہنچائیں. تو اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. صحیح بات تو ہے. انشاءاللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سامعین ہمارے اس بات پہ توجہ فرمائیں گے کہ بھئی ہمیں جو باتیں مل رہی ہیں آل انڈیا ریڈیو کی طرف سے، یہ ہمارے لیے قابل احترام، قابل عظمت ہے. اور ایسے پروگرام میں کہتا ہوں بہت بہت اللہ تعالیٰ اس آکاش وانی کو، آل انڈیا ریڈیو کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے کہ اس طرح کے پروگرام یہ تجویز کر رہے ہیں، انتخاب کر رہے ہیں. بہت بڑی بات. جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور سامعین، جس طرح سے شاہد حسین صاحب نے کہا کہ ہم وقت بہ وقت آپ کے لیے اس طرح کے پروگرام لاتے رہتے ہیں جس میں علم کی بات ہوتی ہے، تعلیم کی بات ہوتی ہے، اور شاہد حسین صاحب جیسے معزز مہمان اس بات کو ہماری آپ تک پہنچاتے بھی ہیں اپنے لفظوں کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے. اور جہاں بات دور حاضر میں علم کی اہمیت کی ہے تو وہ بے حد ضروری ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، بشرطے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ علم ہمیں کس طرح سے اور کیسے اور کون سا حاصل کرنا ہے. میٹھے کنویں کی پانی طرح حاصل کرنا ہے. کیونکہ جب بات میٹھے کنویں کی آپ نے کہی ہے تو جب میٹھا کنویں کا پانی ہم پیتے ہیں تو بہت سکون ہمیں ملتا ہے، اور وہی سکون آپ کو اپنے علم سے پورے معاشرے میں دینا ہے. اسی پیغام کے ساتھ سامعین، میں شاہد حسین صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.